الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو حدیث پاک میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس کا تسلسل پچھلے جمعے کا جو درس تھا اس سے اس کا تسلسل رہے گا، کیونکہ پچھلے جمعۃ المبارک میں حقوق العباد کے بارے بات ہوئی تھی۔ جو پچھلا جمعۃ المبارک کا درس تھا اس میں بات حقوق العباد کے بارے ہو رہی تھی، اور آج جو جمعہ ہے اس میں جو حدیث پاک کا درس ہے اس میں بھی واقعہ حقوق العباد کے بارے میں ہی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ پچھلے درس کا تسلسل ہے۔ تو حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اپنے صحابہ سے ایک سوال پوچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ایک سوال پوچھا۔ پوچھنے کا انداز یوں ہوا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کچھ پوچھا کرتے تھے، اور جب صحابہ کچھ جواب دے دیتے یا یہ فرما دیتے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بات سمجھا دیا کرتے تھے۔ سمجھیں، اس طرح توجہ زیادہ برقرار رہتی ہے۔ سوال پوچھنے سے، سوال کا جواب دینے سے بات سمجھ میں اچھی طرح آ جاتی ہے۔ جیسے میں اب درس دے رہا ہوں، اس میں کچھ لوگ سو جاتے ہیں، کچھ لوگ اونگنا شروع ہو جاتے ہیں، توجہ برقرار نہیں رہتی۔ اگر میں آپ سے سوال پوچھنا شروع کر دوں تو توجہ زیادہ برقرار رہے گی، زیادہ مبذول رہے گی میری طرف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ مفلس کون ہوتا ہے؟ غریب کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو، اس کی تعریف کیا ہے تمہارے نزدیک؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم مفلس کے بارے جانتے ہو؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا، قالوا المفلس فینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا درہم لہ ولا متاع، کہ اے اللہ کے رسول، جو مفلس ہے ہمارے نزدیک تو مفلس ہم اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو اور نہ کوئی زندگی گزارنے کا سامان ہو۔ متاع کہتے ہیں زندگی گزارنے کا سامان، ایسی چیز جو کم سے کم سامان جس میں انسان کی گزر بسر ہو سکے، اسے متاع کہتے ہیں، متاع۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق بتایا کہ ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو اور نہ زندگی گزر بسر کرنے کا کم سے کم سامان ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس من امتی یاتی یوم القیامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جو مفلس میری امت کا ہوگا وہ مفلس وہ نہیں ہوگا جس کے پاس درہم نہ ہو یا جس کے پاس زندگی کی گزر بسر کا سامان نہ ہو، بلکہ میری امت میں سے مفلس وہ ہوگا
جو قیامت کے روز آئے گا، یاتی یوم القیامت، قیامت کے روز اس طرح آئے گا، بصلاته وصیامه وزکاتہ، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو ڈھیروں ساری نمازیں ہوں گی، ڈھیروں سارے روزے ہوں گے اور ڈھیروں ساری زکوٰۃ ادا کر کے آیا ہوگا۔ مطلب نیکیوں کے انبار ہوں گے اس مفلس کے پاس۔ بات کو غور سے سمجھنا، بات حقوق العباد کی ہو رہی ہے کہ وہ مفلس ایسا ہوگا کہ جس کے پاس ڈھیروں انبار ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں تو کرنسی جو ہوتی ہے وہ روپیہ ہے، مختلف ملکوں میں کرنسی مختلف ہوتی ہے، یا تمام دنیا کی اگر کرنسی دیکھی جائے تو وہ کرنسی گولڈ ہوتی ہے، سونا۔ جس کے پاس جتنا زیادہ سونا ہوتا ہے وہ ملک اتنا امیر ہوتا ہے۔ لیکن آخرت میں سونا چاندی کرنسی نہیں ہوگی، آخرت میں صرف کرنسی آپ کے اعمال، نیک اعمال آپ کی کرنسی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز آئے گا تو ڈھیروں نمازیں لائے گا، ڈھیروں روزے لائے گا اور ڈھیروں سی زکوٰۃ ادا کر کے آئے گا۔ لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ وَيَأْتِي هَذَا قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَدْ قَذَفَ هَذَا وَقَدْ أَكَلَ مَالَ هَذَا وَقَدْ سَفَكَ دَمَ هَذَا وَقَدْ ضَرَبَ هَذَا۔ لیکن آئے گا اس حالت میں کہ اس نے قد شتم ھذا، کبھی کسی کو گالی دی ہوگی، وقد قذف ھذا، اور کبھی کسی پر بہتان لگایا ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہتان جو ہے یہ غیبت سے بھی زیادہ بڑی برائی ہے۔ بہتان جو ہے، صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہتان اگر کسی شخص کے اندر وہ برائی موجود نہیں ہے اور آپ نے وہ کر دی تو آپ نے اس پر بہتان باندھ دیا۔ اگر کسی شخص کے اندر وہ برائی موجود ہے اور آپ نے اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر دی تو وہ غیبت ہے، اور اگر برائی موجود نہیں ہے تو آپ نے اس پر بہتان باندھ دیا۔ تو وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس نے کبھی کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا۔ قرآن کریم میں بھی اس کے بارے بہت بڑی پکڑ ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَازَةٍ لُمَازَةٍ، ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بربادی ہے جو لوگوں کے منہ پر تانا دیتے ہیں اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی بربادی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص آئے گا بہت ساری نمازیں لے کر، بہت سارے روزے لے کر، بہت ساری زکوٰۃ لے کر، لیکن اس حالت میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، قد قذف ھذا وقد اکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ آج ہم اس پر تو دھیان ہی نہیں دیتے کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہیں وہ اگر اپنی ڈیوٹی جو گورنمنٹ سے کانٹریکٹ ہوا ہے ان گھنٹوں میں اگر کچھ گھنٹے بھی غائب ہو جاتے ہیں تو کس کا حق کھایا؟ پبلک سرونٹ کہا جاتا ہے۔ پبلک کتنی ہے؟ کتنی عوام ہے ہمارے ملک کی؟ 22 کروڑ لوگ، اور اگر آپ نے ڈیوٹی میں آدھے گھنٹے کی غفلت کر دی تو کتنے لوگوں کا حق مارا آپ نے؟ سمجھ نہیں آتی آج ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے بات کہ خدا کے بندے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج نماز چھوڑنے کو تو ہم گناہ تصور کرتے ہیں، جھوٹ بولنے کو تو گناہ تصور کرتے ہیں، سود کھانے کو تو گناہ تصور کرتے ہیں، لیکن یہ جو سب سے بڑا گناہ ہے پبلک پراپرٹی، پبلک سرونٹ، ٹیکسز، یہ جو ہم ادا نہیں کرتے تو ہم 22 کروڑ عوام کا حق کھاتے ہیں۔ تو جب 22 کروڑ عوام قیامت کے روز حاضر ہو جائیں گے اپنا حق لینے کے لیے تو آپ کے پاس دینے کے لیے کیا بچے گا؟ تو اس حالت میں حاضر ہوگا کہ کسی کا مال کھایا ہوگا، اور قد صفا کا دما ھذا، اور اس حالت میں حاضر ہوگا کہ کسی کا خون بہایا ہوگا، اور
قد ضرب ھذا، اور اس حالت میں حاضر ہوگا کہ کبھی کسی کے ساتھ مار پیٹ کر لی ہوگی. فیقتص فیقتص ھذا من حسناتہ ھذا ومن حسناتہ، تو بس اس قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بلا لے گا جس کے ساتھ اس نے یہ زیادتی کی ہوگی. فیقتص، تو اس کے اعمال سے پھر دے دیا جائے گا جس کے ساتھ جو زیادتی کی ہوگی. کچھ نمازیں لے جائیں گے، کچھ روزے لے جائیں گے، کچھ زکاتیں لے جائیں گے. فَيُقْتَصَ مِنْ حَسَنَاتِهِ هَذَا وَمِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ خَطَايَا، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اس سے پہلے کہ اس کے ذمے ابھی لین دین باقی تھا. لینے والے زیادہ تھے اور جو نیکیاں کما کر لایا تھا وہ کم پڑ گئیں، اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، اور لینے والے ابھی موجود کھڑے ہیں کہ جس کو کبھی گالی دی تھی، جس کو مارا پیٹا تھا، جس کا مال کھایا تھا، جس کا خون کیا تھا، جس کو کبھی بہتان باندھا تھا، وہ لائن باندھے کھڑے ہیں اور نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، کرنسی ختم ہو گئی ہے، لینے والے موجود ہیں. تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ کیا ہوگا؟ اخذ خطایاہم فطرح علیہ، ان کی برائیاں لے لی جائیں گی، ان لینے والوں کی برائیاں لے لی جائیں گی اور اس پر لاد دی جائیں گی. ثم طرح فی النار، پس اس برائیوں کے ساتھ اسے آگ میں جھونک دیا جائے گا. یہ ہیں حقوق و لباد کا حساب کتاب، کہ آج ہم اپنی چند نیکیوں پر اتراتے ہیں اور باقی تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھتے کہ جن کا اصل حساب کتاب لگنا ہے. جہاں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن ہم جو ہے ترازو لگائیں گے عدل کے ساتھ، اور کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے ذمے کوئی حساب ہوگا تو ہم دلوا کر رہیں گے، اور ہم حساب کتاب کے لیے کافی ہیں. آج ہماری توجہ نیکیوں پر تو ہے کہ نمازیں پڑھ لو، نوافل پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکوٰۃ خیرات کر لو، لیکن ہماری توجہ آج ان اوامر کی طرف نہیں ہے کہ جن کا ہم نے اپنا حساب دینا ہے، کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، مار پیٹ نہیں کرنی، کسی کا ناحق مال نہیں کھانا. پبلک ٹائم میں جو کانٹریکٹ ہے، جو امپلائر امپلائیز کا کانٹریکٹ ہے، کوئی پبلک جاب کر رہا ہے، کوئی پرائیویٹ جاب کر رہا ہے، اس میں 1 منٹ کی دھوکے بازی نہیں کرنی. کسی کا کوئی غلام ہے، کوئی ملازم ہے، اپنے مالک میں خیانت نہیں، اپنے مالک کے مال میں خیانت نہیں کرنی، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں روز قیامت آپ کو نیکیوں کی صورت میں ادا کرنی پڑیں گی. آپ کو نیکیاں کم کر لو کوئی حرج نہیں، فرائض ادا کر لو کوئی بات نہیں، معاملہ کفایت ہو جائے گا. حقوق اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ شرک کرے گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں اس کے علاوہ حقوق اللہ میں جو کمی بیشی ہو گئی جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا. اس دن اگر کم نیکیاں لے کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گئے، نمازیں مناسب پڑھی ہوئی تھی، فرائض ادا تھے، نوافل نہیں پڑھی، زکوٰۃ پوری ادا کر دی، روزے رکھ لیے، یا ان میں بھی کچھ کمی بیشی ہو گئی اور رب کے سامنے پیش ہو گئے، اور ادھر سے تمہارا کھانا بالکل صاف ہے، کسی کے ساتھ ظلم بھی نہیں کیا، اپنے جو وقت تھا، جو ڈیوٹی کے اوقات تھے ان میں کمی بیشی نہیں کی، کسی کا حق نہیں کھایا، کسی کا مال نہیں کھایا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی پر ناحق خون نہیں کیا، مار پیٹ نہیں کی، بہتان نہیں کیا، یہ ساری برائیوں سے پاک ہو کر تم وہاں کم نیکیوں کے ساتھ پہنچ گئے تو بھی پاس.
ظاہر بات ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں کم نیکیاں رکھ دی جائیں اور دوسرے میں کوئی خطا ہو ہی نہ، تو کون سا پلڑا جھکے گا؟ نیکیوں والا پلڑا ہی جھکے گا نا۔ تو اس لیے خدا کے واسطے آج سبق درس دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آج ہماری توجہ نیکیوں کی طرف تو ہے، نماز نوافل، روزے، زکوٰۃ، خیرات، لیکن ہماری توجہ آج کل حقوق العباد کی طرف نہیں ہے، ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ آج ہم اپنے دل میں بغض اور رنجشیں رکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہمارے دل میں بغض رہتا ہے، رنجش رہتی ہے۔ کوئی چھوٹی سی بات کر دے تو ہم مہینوں اس سے بات نہیں کرتے، اس کے گھر نہیں جاتے، اس کو معاف نہیں کرتے، غریب رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے، لوگوں کے پیٹھ پیچھے بیٹھ کر ان کی برائیاں کرتے ہیں اور ناحق زمینوں پر قبضے کرتے ہیں، ناحق کسی کا مال کھاتے ہیں، اپنی ڈیوٹیز میں سے وقت چراتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو آج ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں زیادہ خطرناک ہیں ان نیکیوں کے بدلے میں، کیونکہ وہ ساری نیکیاں چلی بھی جائیں گی تو ان کا بدلہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہم کر پاتے ہیں زندگی میں، کاش قیامت کے روز وہ بچ جائیں ہمارے پاس اور ہم مفلس میں شامل نہ ہو جائیں، اس قیامت کے روز ہم مفلس نہ بن جائیں۔ یہ دنیا تو غریب بھی گزار جاتا ہے، امیر بھی گزار جاتا ہے۔ ایک چٹائی پر سونے والا بغیر ہوا کے، بغیر پنکھے کے، اس کا وقت بھی گزر جاتا ہے، اور ایک امیر جو کہ مخمل کے بستر پر لیٹا ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوا میں، اس کا وقت بھی گزر جاتا ہے۔ دونوں کا ٹھکانہ ایک ہی ہے، وہ قبر کی اندھی جو قبر کی کوٹھڑی ہے، جس میں نہ لائٹ، نہ پنکھا، نہ ایئر کنڈیشن، نہ بستر، نہ چٹائی۔ دونوں کا ٹھکانہ تو ایک ہی ہے نا۔ جو ایئر کنڈیشن اور مخمل کے بستر پر لیٹے گا اس نے بھی وہیں جانا ہے، جو چٹائی پر لیٹے گا اور بغیر ہوا کے لیٹے گا اس نے بھی وہیں جانا ہے۔ دونوں کا ٹھکانہ وہیں ہے۔ تو اس لیے تیاری کہاں کی ہونی چاہیے؟ اس جگہ کی جہاں دونوں نے جانا ہے، جو جگہ باقی رہ جانے والی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی فرمایا تھا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بل تؤثرون، تم جو ہے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت کیا ہے؟ خیر و ابقا، کہ آخرت جو ہے خیر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت خیر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیش رہنے والی بھی ہے۔ عن سہل، یہ حدیث پاک بیان کرنے والے ہیں حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربہ، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس پوری دنیا، اس پوری کائنات کی اوقات، حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اس پوری کائنات کی حیثیت اللہ کے قریب ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اس دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ ملتا۔ اللہ کے قریب اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے تو کفار مزے میں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ جائے امتحان میں نے بنائی ہے، اس میں پکڑ نہیں ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ کفار زیادہ مزے میں ہیں، زیادہ عیش میں ہیں، اور ہم کڑتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ جو ہمارے لیے بنا کر رکھا ہے اسے تو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل پر اس کا گمان تک نہیں گزرا۔ اگر اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس امتحان، جو دنیا کا امتحان چل رہا ہے، اس میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
گرمی بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنا درس مختصر کر دوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ٹھیک 2:45 بجے نماز کے لیے کھڑے ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔